حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے اور بتاتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ اس کو ہم پر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ رحمان کی خوشنودی اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ لائیے۔ المعجم الاوسط حدیث نمبر 6241۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے اور بتلاتے تھے۔ اچھا، آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ کشمکش کے دور کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ بعض لوگ تو اس کو بالکل جانتے ہی نہیں کہ ہمارا نیا سال کب شروع ہوتا ہے، اور بعض حضرات ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں اور غیروں کے طریقے کی طرح نئے سال کو جشن کے ساتھ منانا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض واٹس ایپ کے اوپر ایسے میسیج بھیجتے ہیں کہ جی نیا سال شروع ہو گیا یا کوئی نیا مہینہ اسلامی شروع ہو گیا کہ اس مہینے کی جو سب سے پہلے مبارکباد دے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی، جہنم حرام ہو جائے گی۔ ایسی بات کوئی شریعت میں کوئی حدیث کے اندر نہیں ملتی، اور بعض حضرات کشمکش میں رہتے ہیں کہ جی اس کی مبارکباد دی جائے یا نہ دی جائے، کیونکہ اس مہینے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو دیکھیں، یہ سن جو ہجری ہے یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے چلی آ رہی ہے، اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ایک محرم الحرام کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اسلام کے اندر ماتم بنانا بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور اسلام کے اندر قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے جو لوگ اللہ تعالی کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تم ان کو دیکھنے کا شعور نہیں رکھتے۔ تو ہم جو شہید ہوئے ہیں ان کو زندہ مانتے ہیں الحمدللہ، قرآن پاک کے قول کے مطابق، اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق، کہ ہم تو ان کو زندہ مانتے ہیں اور ہم مردوں کا ماتم منایا نہیں کرتے۔ اور جو لوگ اس کشمکش میں رہتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ مہینہ یہی ہے، تو اس مہینے کے اندر نہ نکاح حرام ہے، نہ نکاح کرنے میں کوئی گناہ ہے، نہ کوئی قباحت ہے، نہ کہیں کسی شریعت میں ہماری منع ہے، کہیں سے کوئی منایتیں نہیں ہے، نکاح بھی کر سکتے ہیں اور اس کی مبارکباد اس وجہ سے بھی دیتے ہیں، لیکن ضروری سمجھ کے نہ دیں، اور اس دن کے اندر محرم کی پہلی تاریخ کو حد سے زیادہ نہ گزریں کہ بم پٹاخے وغیرہ یہ سب نہ کریں۔ اور اس کے بارے میں فتویٰ بھی ہے کہ نئے اسلامی سال کی مبارکباد دینا جائز اور مباح ہے، البتہ سنت سے ثابت نہیں۔ قضا فی الموسوعۃ الفقیہ، یہ اس کا کتاب کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر فتویٰ بھی ہے کہ اس دن ضروری سمجھ کے یہ نئے سال کی مبارکباد نہ دی جائے، لیکن اگر کسی نے دے دی تو کوئی گناہ نہیں ہے اور جائز ہے، مباح ہے۔ لہٰذا اس کشمکش میں نہ پڑا جائے، بحث و مباحثے میں نہ پڑا جائے کہ اس دن نئے سال کی مبارک دینا کہاں سے ثابت ہے، کیوں دی جا رہی ہے، یہ تو ماتم کا مہینہ ہے۔ اسلام کے اندر ماتم والی کی چیز کوئی نہیں ہے، نہ ہمارے یہاں برسی منائی جاتی ہے، نہ کوئی ماتم بنایا جاتا ہے۔ یہ ماتم والا مہینہ یہ شیعہ مناتے ہیں جو اسلام سے بالکل خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اس ماتم میں ہم شریک نہ ہوں، اس وجہ سے نہ تو ہم خوشی کے طور پر اس مبارکباد کو دیں گے کہ جی ان کے ساتھ ہمارا شریک نہ ہونے پائے کہ ہم ان کے ساتھ ماتم میں شریک ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا